ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ پورے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دو لا کر کے۔ ایک مولوی ایسا جنم لے چکا ہے جو کھاتا ہے سنیوں کے گھر میں، تنخواہیں لیتا ہے سنیوں سے، اور کہتا ہے پیری مریدی قرآن میں نہیں۔ ارے نادان، قرآن میں نہیں ہے تو مصطفیٰ جامع رحمت نے بیعت رضوان کیوں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو مرید کیوں کیا؟ عمر فاروق نے تمام صحابہ کو مرید کیوں کیا؟ عثمان ذو النورین نے اپنے باپ کے صحابہ کو مرید کیوں کیا؟ علی مرتضیٰ نے امام حسن مصطفیٰ اور تمام صحابیوں کو مرید کیوں کیا؟ امام حسن مصطفیٰ نے امام شہید کرب و بلا کو مرید کیوں کیا؟ امام شہید کرب و بلا نے امام زین العابدین کو مرید کیوں کیا؟ امام زین العابدین نے امام باقر کو مرید کیوں کیا؟ امام باقر نے امام جعفر صادق کو مرید کیوں کیا؟ یہ تسلسل چلتا رہا تو مجھے حضرت ابو سعید مخزومی کی بارگاہ یاد آ گئی کہ حضرت ابو سعید مخزومی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو مرید کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان ہارونی ہند الولی غریب نواز کو مرید کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت آل رسول احمدی امام احمد رضا کو مرید کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو الحسین نوری مفتی اعظم کو مرید کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت تابی شریعہ تمام عاشقان مصطفیٰ کو مرید کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے ان سبوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے اور قرآن کو سمجھا بھی ہے۔ اس مولوی نے نہ تو قرآن کو پڑھا نہ تو قرآن کو سمجھا ہے، کیونکہ یہ سارے اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے، قرآن سمجھنے کا پیغام بھی دیا کرتے تھے۔ اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو میرے مصطفیٰ کبھی نہیں کرتے، اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو صحابہ کی جماعت کبھی نہیں کرتی، اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو اہل بیت کبھی نہیں کرتے، اگر قرآن میں نہیں ہوتا غوث اعظم کسی کو مرید نہیں کرتے، اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو غریب نواز کسی کو مرید نہیں کرتے، اگر قرآن میں نہیں ہوتا تو امام احمد رضا کسی کو مرید نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا امام احمد رضا خان اپنے گھر کا کام نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، صاحب قرآن کہتا ہے۔ مزاج زندگی مل گئی ہے ایسا مولوی جو اس طرح کی بکواسیں کرتا ہو وہ سنیت کو نقصان دے رہا ہے، سنیت کے نام پر سنیت کا کام نہیں کر رہا ہے، سنیت کے نام پر وہابیوں کا وہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ مولوی کون ہے؟ وہ مولوی مکرانہ کی سرزمین پہ رہتا ہے سنیوں میں، کھاتا ہے سنیوں میں، پیتا ہے سنیوں میں، اور کہتا قرآن میں دکھاؤ۔ میں نے پیارے علی سے کہا اے علی آپ ہیں سید الولی۔ کیا ہے؟ اے علی آپ ہیں سید الولی، آپ کی نظر میں قرآن ہے کیا؟ تو کہتے ہیں قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ اگر میری سوئی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن میں تلاش لیتا ہوں۔ یہ پیارے علی کہہ رہے ہیں، اور نبیوں کے نبی کی صبح دیکھو تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن۔ جبھی تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو کہتی ہے مصطفیٰ کا چلنا قرآن، مصطفیٰ کا اٹھنا قرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن، مصطفیٰ کا کھانا پینا قرآن، مصطفیٰ کا دیکھنا قرآن، ساری چیزیں قرآن کے رسول کے مطابق مصطفیٰ کی ہیں۔ اور مصطفیٰ نے جب اپنے صحابہ کو بیعت کیا تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ نے قرآن کے خلاف کام نہیں کیا ہے، بلکہ مصطفیٰ نے
رحمان کے مرضی کے موافق قرآن کے آیت کے مطابق کام کیا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیت قرآن پڑھ کر کے بتا دو دکھا دو تو ہم اس سے کہتے بھائی 3 منزل عمارت بنانا مسجد کا شان و شوکت کے ساتھ بلڈنگ کا بنانا بھی قرآن میں دکھا دو. وہ دکھا نہیں سکتے. پتہ یہ چلا جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی ہی باتیں کیا کرتا ہے. اس کی کلپوں کو بے شمار لوگ ٹھٹھے بازی کے ساتھ سنتے اور دیکھتے بھی ہیں. کبھی وہ شاعروں کا مذاق کرتا ہے, کبھی وہ پیروں کا مذاق کرتا ہے, کبھی اہل سنت کی خانقاہوں کا مذاق کرتا ہے, کبھی وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی مذاق اور اس کی ہجوم میں گفتگو کرتا ہے, کبھی وہ طرح طرح کی شان اور اولیاء کرام کے مجامات کی توہین کیا کرتا ہے. ان پڑھ لوگ مزارات اولیاء پر جائیں, خرافات وہ کریں تو اس کو طنز کی شکل میں کہہ کر کے کہتا ہے یہ سنی لوگ ہیں, ایسے ایسے کام کر رہے ہیں. اسی کلپ کو دیوبندی وہابی لوگ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بریلوی مولوی نے حق بات کہی ہے. بریلوی لوگ دیکھو پہلے کیا کرتے تھے, ہم لوگ کہتے تھے مگر کوئی مانتا نہیں تھا. آج ان کا بریلوی مولوی